تو سانحہ بلدیہ بہت بڑا سانحہ، تو انہوں نے اسے کاپی پیسٹ کیا. یہ خود اپنے یوٹیوب چینل پہ وہ بتاتے ہیں. وڈیرے کی کال پر میرا چینل ڈھیر ہو گیا. سائفر کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ یہ ویسی بات ہے کوئی کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے. اس شخص کے لیے آواز اٹھانا اس فضا میں جس میں آپ ارشد شریف شہید کے خاندان کو ہراساں کیا جانا یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہمارے صحافیوں کی جانب سے اس پر ایک انتہائی بھونڈی سی حرکت کرنا یہ بھی دیکھ رہے ہیں. ان حالات میں زیادہ ضروری ہے کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ الگ نیوز میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، بہت شکریہ. میرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا رہے ہیں، بہت شکریہ. اب آگے بڑھتے ہوئے اس ویڈیو کے موضوعات کی بات. اس ویڈیو میں نے تھمبنیل پر لکھا ہوا اینکر کے پیچھے 4 گنڈے اور ایک وڈیرا، چینل لیٹ گیا. کیا ماجرا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ لاپتہ بیٹے کا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا سوال جب یہ ہوا تو ماں کا بیٹے کو حکم کیا ہے، اس کی بھی بات کریں گے. مالاکنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ٹھکائی ہوئی ہے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن پہلے بہت اہم خبر ہے، یہ خبر میں آپ کو دوں، اس کے بعد ان موضوعات پر آتے ہیں. یہ جو رحمان بھولا اور زبیر چریا کا معاملہ ہے سانحہ بلدیہ والا، اس میں عدالت نے بہت اہم خبر دی. آج کے تمام معاملات میں یہ خبر دب گئی. ہیڈ لائن دیکھیے، یہ ایکسپریس نیوز نے ہیڈ لائن لگائی ہے: بلدیہ فیکٹری جلانے کا فیصلہ MQM قیادت کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں، سندھ ہائی کورٹ. تو یہاں ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے رحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا ان کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دیں. فیصلے میں کہا گیا ہے ایسا لگتا نہیں کہ فیکٹری کو جلانے کا اتنا سنگین فیصلہ MQM کی اعلیٰ ترین قیادت کی منظوری کے بغیر کیا گیا ہو. عدالت عالیہ نے مقدمے میں اشتہاری حماد صدیقی کو واپس لانے سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. مسٹر جسٹس کے آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ 46 صفحات کا فیصلہ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں ملزمان کی سزاؤں اور بری ہونے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. تحریری فیصلے کے مطابق عدالت نے رحمان عرف بھولا، عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا ان کی سزا کے خلاف اپیلیں مسترد کی، اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جانب سے جو سزائے موت کا فیصلہ تھا اسے عدالت نے برقرار رکھا ہے. MQM کے رہنما رؤوف صدیقی سمیت 4 ملزمان کی بریت کے خلاف اپیلیں عدالت نے مسترد کر دیں، جبکہ عمر قید کے ملزم ارشد محمود، محمد فضل، شاہ رخ اور علی محمد کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے عدالت نے انہیں بری کر دیا. عدالت نے یہ کہا کہ کیس میں انتہائی غیر معیاری اور ناقص تفتیش کا انکشاف ہوا. ایک گمراہ کن FIR کے ذریعے اصل مجرموں کو تحفظ فراہم کیا گیا. گواہان خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آئے اور پولیس نے بھی بھتہ وصولی کو سامنے لانے سے گریز کیا. یہاں تک کہ تحقیقاتی کمیشن نے بھی آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ماہرین سے کیمیکل تجزیہ کرانے سے گریز کیا. تو سانحہ بلدیہ بہت بڑا سانحہ جس میں سینکڑوں لوگ جان سے گئے، اس میں جس طرح کی ہمارے ہاں اداروں نے تفتیش کی، انتہائی شرمناک ہے کہ اس طرح کی تفتیش ہوئی. لیکن ہمارے ہاں ایسے کام پہلے بھی بار بار ہوئے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ جو بدعنوانی ہے یہ اپنا کام دکھاتی ہے. اس کے بعد معاملہ ہے ہرمیت سنگھ کا، وہ جو سکھ اینکر ہیں ان کا معاملہ. انہوں نے کچھ انکشافات کیے. ہرمیت سنگھ اپنے یوٹیوب چینل پر آئے، یہ جو ان کے ساتھ ہوا ایپیسوڈ، اس ایپیسوڈ کے بارے میں بات کی اور کہا کہ ان پر اس وقت زمین تنگ کر دی گئی ہے. اپنا جو سفر ہے یہ ٹیلی ویژن کا، جرنلزم کا، اس کو بیان کیا. پھر پبلک نیوز میں لینڈ کیا انہوں نے، اس کو بیان کیا. اور پھر اپنے آج کل کے حالات کی بات کی کہ انہیں جب نوکری سے نکال دیا گیا تو ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں. آج کل کے جو حالات ہیں ان پر بات کرتے انہوں نے کہا کہ ہر بندہ ہر مہینے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس مہینے اپنا سسٹم کیسے چلائے گا، لیکن اچانک نوکری چلی گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس مہینے کیا ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ یہ جو ریاست ہے یہ ایلیٹ کلب ہے اور میرے ساتھ وہی ہوا ہے جس کا مجھے ڈر تھا. وہ کہتے ہیں اب اس کہانی کو دوبارہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ ان کا یہ کہنا ہے جو اس پہ انفارمیشن تھی وہ پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا میرے سورس کے مطابق، لیکن اب یہ کہتے ہیں
کہ کافی جگہوں پر ویب چینلز پر مختلف جگہوں پر چل رہی تھی اور کئی مختلف ٹویٹر ہینڈلز پر چل رہی تھی. تو انہوں نے اسے کاپی پیسٹ کیا, یہ خود اپنے یوٹیوب چینل پہ وہ بتاتے ہیں, اور ٹویٹ کر دیا. پھر وہ ٹویٹ ان کا وائرل ہو گیا. حرمیت کا یہ کہنا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. پھر وہ اپنے دفتر گئے تو پتا چلا کہ 10 ارب روپے ہر جانے کا ان کو نوٹس آیا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ جو استحصال کیا گیا ہے, یہ استحصال ایک وڈیرا پارٹی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی ایک وڈیرا پارٹی بن گئی ہے, اور یہ وڈیرا پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. پھر وہ دوبارہ اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے لیٹر ملا, میں نے ریزائن کر دیا, پتہ چلا دفتر 4 غنڈے آئے. اب یہ جو پبلک نیوز نے ایک لیٹر جاری کیا اور جو اس کی لینگویج تھی جس میں لکھا تھا کہ ستمبر کی آپ کو تنخواہ مل جائے گی, نکلیں آپ اللہ حافظ کریں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دفتر میں 4 غنڈے آئے اور انہوں نے باقاعدہ, حرمیت کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ بتایا کہ کس طرح کا جو ہے وہ ان کو لیٹر ایشو کیا جائے, یعنی ایک اسپیسیمن دے دیا ایز اٹ از. حرمیت کا کہنا ہے کہ ایز اٹ از وہ لیٹر ان کو دیا گیا اور کہا گیا کہ حرمیت سنگھ سے ایز اٹ از سائن کرواؤ, وہ کروا لیے گئے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا چینل پبلک نیوز ایک کال پہ لیٹ گیا, ڈھیر ہو گیا, اور یہ ایک وڈیرے کی کال تھی. اب یہ وڈیرا وہ کس کو کہہ رہے ہیں, شازیہ مری صاحبہ کو کہہ رہے ہیں یا کسی اور کو بتا رہے ہیں, یہ انہوں نے نہیں بتایا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک وڈیرے کی کال پر میرا چینل ڈھیر ہو گیا, مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں, اب بھی دھمکیاں مل رہی ہیں, یہ حرمیت سنگھ کا کہنا ہے. بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ شازیہ مری صاحبہ کو اس میں ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا لیگل نوٹس دے کر, اور ان کی ظاہر ہے کہ حق تلفی ہوئی ان کے خلاف, یہ بات بہت سنگین تھی, سنگین الزام لگا. انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ معافی مانگو, ٹویٹ ڈیلیٹ کرو اور تحریری معافی مانگو, یہ مطالبات پورے ہوئے تھے. تو شازیہ مری صاحبہ کو جانے دینا چاہیے تھا. پبلک نیوز کو بھی چاہیے تھا کہ جب ان کے بندے نے, ایک تو وہ اسکرین پر نہیں کیا, وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کیا تھا, تو جب بندے نے سوشل میڈیا پہ کیا تھا جو کیا تھا تو جانے دیتے, لیکن اور اپنے ورکر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ حرمیت سنگھ جو ہیں وہ فارغ کر دیے گئے, اور غلط ہوا. ہمارے یہاں کیا کیا نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے کہ ہمارے یہاں کتنی بڑی بڑی خبریں غلط ہوئی ہیں. جنگ گروپ کے بڑے بڑے رپورٹرز کو باقاعدہ اس سلسلے میں پاکستان کی سپریم کورٹ سے نوٹس ہوئے. ہمارے ہاں ابھی سلیم خان صافی صاحب کا معاملہ, سائفر, وہ سائفر نہیں تھا, پھر بعد میں کہنے لگے سائفر پیلا ہوتا ہے, ایسے لطیفے بھی ہم نے سنے, یعنی سائفر کا رنگ کیسا ہوتا ہے. یہ ویسی بات ہے, کوئی کہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, پھر بعد میں اس سے کہا جائے تم جھوٹے ثابت ہو, کہتا ہے نہیں میں نے کہا تھا میں قسم کھا رہا ہوں, صحیح تلفظ تو ہوتا ہے قسم, تو میں نے قسم تو نہیں کھائی تھی, میں نے تو قسم کھائی تھی. اتنی کوئی بھونڈی بات کرتے. تو اسی طرح کی بات تھی, لوگ بڑی بڑی چیزیں غلط کر جاتے ہیں. وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والا معاملہ کتنی بڑی خبر تھی, امریکہ میں ہو گئی تھی نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سائفر جھوٹا, یہ سب کچھ ہوا, لیکن ہو جاتا ہے, یہ چلتی ہیں چیزیں. بالکل اسی طرح سے ابھی اسد کھرل صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور تھپڑ اپڑ چلے. یہ اسد کھرل صاحب نے خبر دی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب ہمارے یہاں ایسی چیزیں بہت ہو جاتی ہیں. مریم صاحبہ کے بارے میں لوگوں نے بڑی بڑی غلط خبریں دی ہیں اور یہ چل جاتا ہے, لیکن بہرحال یہاں نہ جانے کیوں حرمیت سنگھ کے پیچھے پڑ گئے. ایک اور چیز ہے اس کو دیکھنے کی. حرمیت سنگھ جو ہیں وہ سکھ ہیں, پاکستان کا باہر امیج کیا جائے گا اس سے, یہ بھی دیکھنے کی چیز تھی. شازیہ مری صاحبہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے کو ڈیفینیٹلی دیکھتی, لیکن نہیں دیکھا, غلط کیا گیا ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, یہ جو عثمان ڈار والا معاملہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا حراست میں, گرفتار نہیں ہے. ان کی بہنوئی نے عدالت کا رخ کیا اور کہا کہ بتایا جائے عدالت نے اس سلسلے میں نوٹس کر دیا ہے, اب کچھ ہوگا پتہ چلے گا ہمیں کہ کیا ہوا ہے, لیکن بندہ حراست میں ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آن عباس بپی صاحب ابھی غائب ہوئے تھے, اس کے بعد پھر کچھ دن غائب رہنے کے بعد ان کی ویڈیو آ گئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. ان دنوں غائب ہیں صداقت علی عباسی صاحب, اور ان کے بارے میں بھی لوگ برنگ صداقت علی عباسی یا ریلیز صداقت علی عباسی مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے ان کے کیس میں دیکھنا پڑے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ روپوش بھی ہیں, ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہی ہے. تو عثمان ڈار صاحب روپوش تھے. اب کراچی سے جب وہ گرفتار کر لیے, کچھ لوگوں نے کہا کہ ملیڈ سے, کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈی ایچ اے سے حراست میں لے لیے گئے, میں دوبارہ گرفتار کرنے جا رہا تھا. تو ان کی والدہ کو ایک انٹرویو میں ہم سن سکتے ہیں, ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے ہدایات دیتی ہیں. تو عثمان ڈار صاحب کی والدہ, جنہیں ہم نے پہلے بھی بہت باہمت دیکھا ہے, انتہائی درجے کی بدتمیزی کی تھی پنجاب پولیس کی جانب سے ان سے, تو عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں
وہ ہمیں ڈٹی ہوئی نظر آئی بات کرتے ہوئے. وہ کیا کہتی ہیں اس معاملے پر؟ میں چاہوں گا کہ آپ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کو خود سنیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا ہدایت دی ہے. کہ سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، ہو تو سکتے ہیں، مگر میں اپنے بیٹے کو قطع نہیں کہوں گی کہ وہ طریقہ انصاف چھوڑے. اس حدیث میں، کس قرآن میں، کس ترجمے میں آیا ہے کہ زور کو کر کے، طاقت کے زور پر کسی سے کوئی فیصلہ لیا جائے؟ میں اس حق میں نہیں. میرا بیٹا ڈٹا ہے اور ڈٹا رہے، اور جو ہوئے میں اپنے لاگے میری. تو یہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ کس حدیث میں، کس قرآن میں ہے کہ کسی کو زد و کوب کر کے اس سے فیصلہ لیا جائے. عثمان ڈار صاحب کو چاہیے، والدہ کا حکم ہے کہ وہ ڈٹے رہیں. یہ ان کی والدہ نے انہیں بتا دیا ہے. جاتے جاتے آپ کو بتاؤں، بالا گنج میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک مظاہرہ کیا. بڑی تعداد میں لوگ نکلے، جھنڈے لے کر، نعرے لگاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، عمران خان کے حق میں. اور ایک بار پھر جیسے میں نے کراچی میں مختلف جگہوں پر ہوا تھا تو سوال کیا تھا کہ کس قانون کے تحت، کس دفعہ کے تحت لوگوں کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا جمہوری رائٹ آف اسمبلی ایکسرسائز کر رہے ہیں، کیسے روکا جا سکتا ہے. یہ لوگ آئے، ان لوگوں کو یہاں پر ٹھکائی شکائی ہوئی، ان کی لاٹھی چارج وارج کیا گیا. کافی بڑی تعداد میں تھے اور ان میں سے جو سرکردہ لوگ تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا. حوالات میں جو ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں لہو لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں، خون لگا ہوا، کپڑے وپڑے پھٹے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، برے حال میں ہیں. تو پھر کچھ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اگر پاکستان تحریک انصاف پر بین لگ جائے اور عدالت فیصلہ دے دے کہ اس جماعت پر پابندی ہے، اس جماعت کے حق میں مظاہرہ نہیں ہو سکتا، تب تو ٹھیک ہے. کوئی ضلع انتظامیہ کہہ دے کہ نہیں جی یہ مظاہرہ ہو ہی نہیں سکتا، اس پر یہ پابندیاں ہیں، تب بھی بات شاید سمجھ میں آ جائے، صوبائی حکومت کچھ کر دے. لیکن اگر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے تو پولیس پھر ایسی گرفتاریاں، ایسا لاٹھی چارج، ایسا حملہ سیاسی ورکرز پہ، عام شہریوں پہ کس طرح سے کر سکتی ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.